رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی بات ایک شخص کی کہانی سے شروع کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک آدمی کو یہ اختیار دیا کہ آج کے دن صبح سے لے کر شام تک تو جہاں تک بھاگ سکتا ہے بھاگنا شروع کر دے، شام کو جس جگہ جا کر سورج غروب ہوگا جتنی زمین کا تو فاصلہ طے کرے گا وہ ساری زمین تجھے دے دی جائے گی۔ آدمی نے بھاگنا شروع کیا، اس کے دل کے اندر یہ خواہش، اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ زمینی فاصلہ طے کر سکوں، کیونکہ میں اس ساری زمین کا مالک بن جاؤں گا جتنا زیادہ میں فاصلہ طے کروں گا۔ تو جب شام ہوئی، سورج غروب ہوا، پیچھے اس نے مڑ کے دیکھا، بہت بڑی زمین کا فاصلہ اس نے طے کر دیا تھا، لیکن جب وہ آخری اس نقطہ تک پہنچا وہ گرا، فوت ہو گیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے، یہاں سے ایک راز ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی کچھ چیزیں اختیار میں ہوتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، انسان اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ساری توانائیاں صرف کرتا ہے، ساری زندگی اس کے اوپر جو ہے نا صرف کر دیتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جو مثبت لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی توانائیاں اس کام میں صرف کرتے ہیں، وہ اپنی کوشش اس جگہ کے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ جہاں سے ان کو نتائج بھی ملتے ہیں، جہاں سے ان کی زندگی کے اندر بھی بہتری آتی ہے اور ان کے متعلقین کی زندگی کے اندر بھی بہتری آتی ہے۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو مسائل تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو انسان کے براہ راست کنٹرول میں ہے، ایک جو بلا واسطہ کنٹرول میں ہے، اور ایک جو بالواسطہ کنٹرول میں ہے۔ ایک وہ چیز کہ جس کا بلا کنٹرول، جن کے اوپر انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، ان کے اوپر اپنی توانائی کو صرف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی اشیاء ہے کہ انسان جس خاندان میں پیدا ہوا، اس کو جو رنگ ملا، اس کو جو وہاں کے حالات ملے، وہاں کا جو ماحول ملا، تو اس کے اوپر اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان کو نہیں تبدیل کر سکتا، وہ اپنے رنگ کو نہیں تبدیل کر سکتا، وہ اپنی زبان کو جو مادری زبان ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس چیز کے اوپر وہ اپنی توانائی صرف نہیں کرے گا۔ جیسے اس کا تعلق، اس کا واسطہ، اس کی رشتہ داری، ان کے رویے جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اب ان کے اوپر وہ اگر دوسروں کو بنیاد بنا کر جلنا شروع کر دے، کڑنا شروع کر دے، اس کے اوپر وہ پریشان ہونا شروع کر دے، یا وہ اپنی ساری توانائی اسی کو ٹھیک کرنے کے اندر گزار دے، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کا وقت سارا گزر جائے گا، اس کی ساری توانائی اسی کے اندر لگ جائے گی، ساری کوشش اسی میں صرف ہو جائے گی، لیکن وہ بہت زیادہ بہتری نہیں لا سکتا۔ گویا کہ یہ چیز بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ جو اس کے براہ راست کنٹرول کے اندر ہے۔ اب اس کو اس مثال سے اگر سمجھا جائے کہ یہ ایک دائرہ ہے، یہاں اس کا تعلق کا دائرہ ہوا اور یہاں لا تعلقی اس نے اختیار کر دی۔ جب تعلق کا دائرہ ہے، یہاں اس نے لا تعلقی اختیار کر دی کہ جو اس کا تعلق کا دائرہ ہے وہ اسی دائرے کے اندر محنت کرے گا، اور جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے جو بلا کنٹرول چیز ہے کہ عالمی جنگ کب ہونی ہے، اس کو ہم کیسے ختم کروا سکتے ہیں، دو عالمی طاقتوں کے درمیان ہم کیسے جو ہے نا فیصل بن سکتے ہیں،
یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اوپر توانائی بھی صرف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہمارا تعلق کا دائرہ ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن وہاں بھی ایک حد ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہر انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہی نہیں گیا کہ جس کو وہ اٹھا نہ سکے، اور دوسری جگہ کہ انسان سے اس کے متعلق ہی پوچھا جائے گا کہ دوسرے کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بات یہاں سے ایک نکلتی ہے کہ جو دوسرا ہمارے ساتھ جس کا تعلق ہے، ہم اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، ہم اس کے رویے کو جو ہے نا بہتر بنانے کے لیے اپنی توانائی تو صرف کر سکتے ہیں، اس کے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم بالکل ہی اس سارے نظام کو تبدیل کر دیں یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ایک ہے دوسرا یہ دائرہ ہے، ایک ہے اس کی ذات کی اثر کا دائرہ اور دوسرا ہے اس کے تعلق کا دائرہ۔ اب یہاں جو اس کے اثر کا دائرہ ہے کہ جو اس کی اپنی خصوصیات ہیں، جو اس کے اندر صفات ہیں، جو اس کی عادات ہیں، کہ وہ سب سے پہلے ان کو تبدیل کرے، اپنی ذات کو، اپنی ذات کے اثر کو، اپنی ذات کے جہان تک وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، سب سے پہلے اس سے شروع کرے۔ جب وہ اس سے شروع کرے گا تو اس کا یہ دائرہ بڑھتا جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اپنے اثر کا دائرہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ جتنے لوگوں کے دوسروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، یہ اپنے اثر کا دائرہ، شخصیت کے اندر اس کی اتنی نمو ہو جائے گی، اس کی شخصیت اتنی بن جائے گی، اس کی شخصیت اتنی کارآمد ہو جائے گی، وہ اپنی شخصیت کو اتنا نکھار لے گا، وہ اپنی صلاحیتوں کو اس قدر سنوار لے گا، وہ اپنے اندر اس قدر سکلز پیدا کر لے گا کہ اس کا اثر کا دائرہ کار اپنی ذات سے نکل کر دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ جو تعلق کا دائرہ تھا وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے اثر کا دائرہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے لیکن بنیادی چیز ہے کہ وہ اپنی ذات کو تبدیل کرے گا، اور اس ذات کو تبدیل کرنے کے لیے اگر اس نے عزم کر لیا، اس نے ارادہ کر لیا، اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا، اس کے اندر سیلف بیلیف آ گیا، تو پھر وہ اس چیز سے نکل کر اپنے دائرے سے وہ ایک بہت بڑے دائرے کے اوپر اثر انداز ہونا شروع کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے اس کو مسلسل محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے اس کو مسلسل سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے اس کو وقت اور حالات کی نزاکتوں کو سامنے رکھ کر چیزوں کو جو سمجھنا پڑے گا اور سمجھ کر ان کو اپنانا پڑے گا، اور اس کے اندر جو بری عادات ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب جو کچھ اس کے اندر کمی کوتاہی ہے اس کو وہ ایک دم ختم نہیں کر سکتا، اس کو وہ بتدریج ختم کرے گا، اپنی کمی کوتاہی کو اس سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اچھی عادات کو اپنائے گا۔ جب اچھی عادات کو اپنائے گا تو اس کے اثر کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔ جب اس کے اثر کا دائرہ وسیع ہوگا تو پھر اس سے کیا تبدیلی آئے گی؟ سب سے پہلے اس کی ذات تبدیل ہو جائے گی، سب سے پہلے اس کی اپنی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جائیں گی۔ جب اس کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جائے گی تو وہ معاشرے کے لیے کارآمد شخص بن جائے گا۔ جب وہ معاشرے کے لیے کارآمد بنے گا تو سب سے پہلے اس کی ذات کو فائدہ ہوگا کہ اس سے جتنے متعلقین ہوں گے، اس کی جو فیملی ہوگی، جو اس کا خاندان ہوگا، اس کی ذات کا اثر سب سے پہلے ان کے اوپر پڑے گا۔ پھر وہ لوگ جو اس کے قرب و جوار کے اندر ہیں، کہ جو جن کے منفی رویوں کے اوپر جو ناموافق حالات کا کل شکوہ کرتا تھا، آج وہ ان کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنی ذات کے اوپر، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے اوپر، اپنی سکلز کو سیکھنے کے اوپر، اپنے علم کو بڑھانے کے اوپر سب سے پہلے اس کے اوپر اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر اس نے اس چیز کو حاصل کر لیا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اسی کی ذات ہوگی، اس کی مثال دی جائے گی۔ اور دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ ایک تو وہ چیز ہے کہ جن کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے،
لیکن انہوں نے صرف معاشرے کے اوپر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر اس کا اثر ڈالا۔ اس کی مثال نیک وہ چچ ہے کہ بندہ اس کو دیکھے، اس کی دونوں بازو نہیں ہیں، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، لیکن وہ ایسی خوشحال، اس نے محنت کی، اس نے ان چیزوں کو جس کے اوپر اس کا اختیار نہیں تھا، جو قدرت نے اس کو عطا نہیں کی تھی، تو اس نے ان کو اپنی زندگی کے آڑے نہیں آنے دیا۔ جو صلاحیت اس کے پاس تھی، جو چیز رب نے اس کو عطیہ کی ہوئی تھی، اسی چیز کو مثبت طور پر استعمال کیا، اور استعمال ہی نہیں کیا بلکہ اس نے ساری دنیا کے اوپر اس کا اثر ڈالا۔ وہ وہاں سے کہ جائے کہ دوسروں کا وہ ہر کام کے اندر محتاج ہو، دوسرے کی مدد کا مرہون منت ہو، بلکہ اس نے یہ کام کیا کہ دوسرے لوگ اس کے محتاج بن جائیں۔ اس نے اپنے اثر کے دائرہ کو بڑھایا۔ جب اس نے اپنے اثر کے دائرہ کو بڑھایا تو جو تعلق کا دائرہ تھا اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوا، جو اس کا خاندان تھا اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوا، وہاں کا جو معاشرہ تھا اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوا، یہاں تک کہ اپنے ملک سے نکل کر بین الاقوامی طور پر وہ اثر انداز ہوا۔ اب کیا ہوا کہ لوگ اس کو بلاتے ہیں، لوگ اس کو لیکچر سنتے ہیں، لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، لوگ اس کی بات کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اگر سب سے پہلے جس چیز کے اوپر میرا کنٹرول ہے، جس چیز کو میں تبدیل کر سکتا ہوں، جس چیز کو بہتر کر سکتا ہوں، میری صلاحیت، میرا علم، میری محنت، میری جد و جہد اسی چیز کے اندر زیادہ صرف ہو، اور جس چیز کے اوپر میرا اختیار ہے ہی نہیں میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں۔ جب یہ کام کروں گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ سب سے پہلے میری ذات کو فائدہ ہوگا، پھر جو میری ذات سے جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو فائدہ ہوگا، اور اسی طرح میرا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ اور یہی چیز جب میں اخروی اعتبار سے مد نظر رکھوں گا کہ جب میں اپنے اندر اچھی صفات پیدا کروں گا، بری عادات کو چھوڑ دوں گا، تو اس کا اثر صرف دنیا کے اندر ہی نہیں ہوگا بلکہ آخرت کے اوپر بھی اس کے اوپر نتائج مرتب ہوں گے۔ گویا کہ دنیا تو بننی ہی ہے، اس کا اثر تو ظاہر ہوگا، اس محنت کے اوپر مجھے صلہ تو ملے گا، لیکن میری نظر یہاں تک نہیں ہے کہ میں نے صرف زمین جو ہے نا اس کو فاصلہ طے کرنا ہے۔ وہی جو ابتدائی کہانی میں نے بیان کی کہ اس نے وہاں تک پہنچا تو وہ مر گیا، کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ اس کی یہی حرص، یہی کوشش، یہی لالچ کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر سکوں۔ لیکن اگر انسان سیلف کنٹرول کر لے، اپنی خواہشات کو قابو کے اندر لے آئے، منفی سوچوں کو دور کر دے، مثبت سوچ کے اوپر آ جائے، مثبت سوچ کو اختیار کر لے، تو پھر وہ ساری کائنات کے اندر تبدیلی کا استعارہ بن جاتا ہے، اور اسی سے وقت بتائے گا کہ اس نے کائنات کے اندر کیا مثبت تبدیلی لائی، اس کی وجہ سے کائنات کے کتنے لوگوں کے اندر مثبت تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی صرف اس زندگی کے اندر نہیں بلکہ اس کے بعد کی زندگی کے لیے بھی اس کے ساتھ جائے گی۔